محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ نیک خواتین لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے کچھ ایسے بندے اور ایسی بندیاں دنیا میں تشریف لائے ہیں جو دوسروں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ وہ ایسے کامیاب لوگ ہیں، وہ ایسے کامیاب ہستیاں ہیں کہ جو ان کے نقش قدم پر چلا ہے وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان رول ماڈل ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس سلسلے نیک خواتین کے اندر ایسی ہی ہستیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، خصوصاً بلکہ یقیناً اللہ والیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، نیک خواتین کا تذکرہ ہوتا ہے، اس خاتون کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری۔ تو آج بھی ایک نیک خاتون کا تذکرہ ہوگا، آج بھی ایک اللہ والی کا تذکرہ ہوگا۔ تو میں حاجی محمد شاہد اتاری دام برکاتہم العالیہ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں بتائیں آج کس نیک خاتون کا تذکرہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کے مدنی پھول بھی آپ سے لیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیداتنا آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انشاءاللہ عز و جل ان کا ذکر خیر سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ اللہ کی ولیہ ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ بعض لوگ رول ماڈل ہوتے ہیں، تو ان کی شخصیت ان اسلامی بہنوں کے لیے رول ماڈل ہے کہ جو شادی کے بعد آزمائش میں آ جاتی ہیں اور دینی معاملات پر عمل کرنا جن کو دشوار ہو جاتا ہے، سسرال میں جا کر شوہر کی طرف سے، سسر یا ساس کی طرف سے، یا وہاں کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، نمازیں ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اوراد و وظائف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، شرعی پردے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ شادی ہوئی، اب لندن چلے، امریکہ شفٹ ہو گئے، یورپ کے کسی ملک میں چلی گئیں، اور وہاں کا ماحول کچھ اور ہے، صحیح، اور شادی سے پہلے کچھ اور ہے، شادی کے بعد کچھ اور ہے۔ حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت نیک خاتون تھیں، اور حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جو مصر کا بادشاہ تھا، جو یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، آپ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت وہ شان و شوکت عطا فرمائی، آپ مصر کی ملکہ ہیں، ماشاء اللہ۔ مگر اس کے باوجود آپ کی شان دیکھیے کہ آپ کا لقب ہے ام المساکین، اللہ اکبر۔ مسکینوں کی پناہ گاہ، مسکینوں کی ماں۔ اس کے علاوہ بھی القابات آپ کے کچھ ہیں تو بتا دیجئے۔ تو ملکہ مصر یہ بھی ایک لقب ہے، ایک ٹائٹل ہے۔ صحیح۔ اور ام المساکین یعنی مسکینوں کا، غریبوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ عام طور پر مرد ہو یا عورت، جب مال آ جاتا ہے نا تو پھر اس کے انداز بھی آ جاتے ہیں، یعنی مالدار شخص مرد یا عورت ہو تو اس کے انداز بتا رہے ہوتے ہیں میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ اس کا اب دیکھیں لباس، قیمتی لباس کسی نے پہنا ہوا ہے تو اس کی تو اجازت، ممانت تو نہیں ہے، اجازت ہی ہے، مگر فخر، ریا، تکبر، اوروں کو حقیر سمجھنا کہ میں نے تو اتنی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اتنی انگوٹھیاں پہنی سونے کی ہیں، یہ آرٹیفیشل جویلری نہیں ہے، یہ اوریجنل ہے، اوریجنل۔
اصل کمال تو یہی ہے نا یزیدی کے سہولت کے باوجود، قدرت کے باوجود سادگی اپنانا. بالکل. دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں مالدار کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. آسماں خاں، زمیں خاں، زمانہ مہما، صاحب خانہ لقب کس کا؟ تیرا تیرا. سبحان اللہ. مگر امام حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے برادر، آپ فرماتے ہیں خسرو کون و مکان اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیا ہے تیرا، خاک بچھونا تیرا. سبحان اللہ. اتنی عرفہ و اعلیٰ شان ہے، اور ہاتھ تکیا ہے تیرا، خاک بچھونا تیرا. بہرحال ملکہ مصر حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حالانکہ ملکہ ہیں مگر غریبوں سے محبت کرتی تھیں. اور یہاں میں مدنی پھول دوں گا کہ غریبوں سے محبت کرنا نبیوں کی سنت ہے. بے شک. اور جتنے بھی لوگ انبیاء کرام کی دعوت پر ایمان لائے، اول کون تھے؟ غریب لوگ تھے. بعد میں مالدار تو بہت کم ایمان لائے. یہ بھی ہے نا یزیدی کہ غریب بھی تو اللہ کے بندے، امیر بھی اللہ کے بندے. بے شک. تو جس کو اپنے رب سے محبت ہے، سبحان جس اللہ. کو اپنے رب کی رضا چاہیے، تو وہ اس تقسیم سے تھوڑی کرتا ہے کہ میں نے امیروں سے محبت کرنی ہے، غریبوں سے نہیں کرنی، غریبوں سے کرنی ہے، امیروں سے نہیں کرنی. تو وہ تو یہ دیکھتا ہے یہ میرے رب کے بندے ہیں، میں نے ان کی خیر خواہی کرنی. سبحان اللہ. تو حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریبوں سے بہت محبت کرتی تھی. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں آپ مالدار اسلامی بہنوں کے لیے کچھ مدنی پھول دیں. میں نے کچھ پیش کیے ہیں. مزید آپ کے فرمان پر عرض کرتا ہوں کہ غریبوں کو حقیر نہ جانے، یہی تو تکبر ہے. کسی کو حقیر جاننا، کسی کو کمتر سمجھنا. کہ اب آپ نے لباس بہت قیمتی پہنا ہوا ہے، اس نے سادہ پہنا ہوا ہے، تو کیا اللہ کی بارگاہ میں آپ کی فضیلت زیادہ ہے؟ ایسا نہیں. بے شک. وہاں تو تقوی اور پرہیزگاری، لباس اور یہ چیزیں تھوڑی دیکھی جاتی. پڑوس میں اگر کوئی غریب عورت رہتی ہے، غریب خاتون رہتی ہے، تو اس کے لیے امیر عورت اس کی خیر خواہی کر سکتی ہے، کوئی لباس اس تک پہنچا سکتی ہے، کھانا پہنچا سکتی ہے. بس اوقات امیر گھروں میں لباس بھی اضافی ہوتے ہیں، کھانا بھی اضافی ہوتا ہے، تو اس طرح کی خیر خواہی کر سکتے ہیں. اگر بالکل پڑوس میں نہیں ہے، تھوڑا ہٹ کر ہے، تو اسلام ہمیں خیر خواہی کا درس دیتا ہے. اس مال سے آخرت کا فائدہ حاصل کیا بے جائے. شک. اس مال کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ دیں، فطرہ دیں، قربانی کریں، غریبوں کی مدد کریں. ایک تو پڑوسی ہے نا، اب رشتہ دار تو دوسرے ملک میں بھی رہتا ہے تو اس کی خیر خواہی کرنی، اس کا تو حق بھی زیادہ ہے. جی ہاں، ظاہر رشتہ داری ہے. چلیے، ملکہ مصر حضرت سیدہ آسیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایمان لائی، اس کا کوئی واقعہ اگر آپ بیان فرما بہت دیں. مشہور واقعہ ہے. یعنی جب فرعون کے جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا مقابلہ ہوا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. ایک طرف جادو تھا اور ایک طرف معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے. اور سحر، جادو، یہ تو اوباش اور بدماش قسم کے لوگوں کا کام ہے. بہرحال اس دور کے اندر جادو، سحر بہت زیادہ تھا. صحیح. تو فرعون نے ملک بھر سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا، انعام کا لالچ دے کر اس طرح. اور جب انہوں نے اپنے بہت سارے وہ رسیاں، لاٹھیاں ڈالی اور وہ ایک سانپ کی سی صورت بن کر وہ گراؤنڈ کے اندر، میدان کے اندر چلنے پھرنے لگے، تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو عصا، لاٹھی، اسٹک مبارک تھی وہ ڈالی، بہت بڑا اژدہا بن گیا. سبحان اور وہ ساری جتنی بناوٹیں نظر آ رہی تھی سب کو وہ ہڑپ کر گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب جو جادوگر تھے، اللہ تعالی نے انہیں قبول اسلام کا شرف عطا فرمایا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس رب پر جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے. ماشاء اللہ. اور پھر فرعون نے سخت سزائیں بھی دی، لیکن انہیں اسلام سے نہیں ہٹا سکا. جب اس مقابلے کی خبر ملکہ مصر حضرت سیداتنا آسیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہوئی تو ان کے دل میں ایمان کی روشنی آ گئی. اب دیکھیں کہ شوہر کون ہے جو استغفر اللہ
انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ وہاں پر ایمان لے کر آئیں، تو ایک بہت کمال، بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، مگر آپ ایمان لائیں۔ فرعون نے ایک لڑکی پالی ہوئی تھی، لے پالک بچے جس کو وہ کہتے ہیں، صحیح۔ تو اس کو کنگھی کرنے والی جو عورت تھی وہ ایمان لے آئی تھی۔ اب وہ جب فرعون کی لے پالک لڑکی جو تھی، بچی جو تھی، اس کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے گری تو اس نے کہا بسم اللہ۔ وہ چونکی کہ تم کس کا نام لے رہے؟ اللہ کون؟ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ استغفر اللہ۔ تو اس نے بڑے اطمینان سے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو اب اس نے جا کر اپنے باپ کو، فرعون کو، یہ بات بتائی، تو فرعون نے اپنے دربار میں اس کو طلب کیا۔ وہ جو اس کی بیٹی کی کنگھی چوٹی کرتی تھی، اس نے وہاں پر بھی بالکل وہ بلا خوف بولڈ ہو کر اعلان کیا۔ تو اس پر فرعون نے ایک بڑے برتن میں تیل ابالا، اس کو خوب بوائل کیا، اور اس کے بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے ان کو ایک ایک کر کے اس میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنا شروع کیا ماں کے سامنے۔ مگر وہ اللہ والی ایمان پر ثابت قدم رہی، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ دودھ پیتا بچہ جب اس کی گود سے چھینا جانے لگا کہ اس کو بھی ڈالیں گے، تو اب کچھ ذرا وہ گھبراہٹ ہوئی، تو اس بچے نے وہ اپنی ماں کی ہمت بندھائی کہ ماں ہمت رکھ، آخرت کی طرف توجہ کر۔ میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، تو سارے بچے اور وہ شہید ہوئی مگر ایمان پر قائم رہی۔ اس واقعے کا بھی بہت گہرا اثر حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے قلب اطہر پر ہوا۔ پھر یہ کھل کر سامنے آ گئی فرعون۔ اب فرعون کی طرف سے ان پر سختیاں شروع ہو گئی، اور بہت سختیاں ہوئی، یہاں تک کہ یہ بھی روایت ہے کہ ان کی والدہ کو بلایا گیا لیکن یہ نہیں مانی، اسلام سے نہیں ہٹی۔ پھر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ فرعون کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، یعنی چومیخا کرنے والا، یعنی وہ ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دیتا تھا، استغفر اللہ۔ اور حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا کہ قبول اسلام کے بدلے میں ان کو لٹا کر ہاتھ پاؤں میں کیلیں گاڑ کر، ابھی کہنا سننا آسان ہے مگر غور کریں، جس پر بیتے اس کو اندازہ اسی ہے۔ ان کے مبارک سینے پر چکی کا پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ یہ ہل بھی نہ سکے۔ یہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جو بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، تو اس کو پھر ایمان کی لذت ایسی مل جاتی ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی چاشنی ایسے مل جاتی ہے کہ وہ پھر ایسی بڑی بڑی تکلیفوں کو ہلکا سمجھتا ہے، چونکہ اس کے بدلے میں جو اللہ کی محبت کا لطف ہے، جو اللہ کے رسول کی محبت کا لطف ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں، صحابیات کو دیکھیں، وہاں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ تو حضرت آسیہ کا تو ویسے ہی نمایاں یہ کارنامہ ہے کہ اتنے بڑے کافر کی پاس رہنے کے باوجود آپ نے دین اسلام پر نہ صرف قائم رہی بلکہ اللہ اور اس کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت میں زندگی گزاری، ان مصائب و تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر اگر اسلام بہنوں کے لیے توجہ ہوگی، امید ہے کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی، وہ اگر شعر یہاں پر آپ پڑھ دینا، وہ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا جس کو درد کا مزہ، ناز دوا
کہ صحابہ کو صحابیات کو تکلیفیں بہت دی گئیں قبول اسلام کی وجہ سے، لیکن کوئی تاریخ ثابت نہیں کر سکتی کہ ایک صحابی یا ایک صحابیہ بھی تکلیفوں کی وجہ سے اسلام سے پھر گئے۔ حضرت سمیہ کے واقعات کتنے جی، کہ ابو جہل بدبخت نے آپ کے ناف کے نیچے نیزہ مار کے آپ کو شہید کر دیا، تو شہادت تو قبول کی مگر دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یہاں پر ان اسلامی بہنوں کے لیے درس ہے جو گھر کی تھوڑی سی آزمائش کے لیے کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت کو ترک کر دیں، میرے تو گھر میں بڑی مصیبتیں ہیں، میں کیسے ذکر کروں، میں کیسے درود پڑھوں، میں کیسے نیکی کی دعوت دے سکتی ہوں، میرے تو گھر میں وہ سہولت نہیں ہے جو فلاں ذمہ دار اسلامی بہن کے گھر میں سہولت ہے۔ تو اس وقت میری اسلامی بہنوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان پاک بیبیوں کو یاد کریں، ان نیک خواتین کو یاد کریں کہ انہوں نے کس آزمائش کی گھڑیوں میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا، عبادت ترک نہیں کی، ذکر ترک نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں کو ترک نہیں کیا۔ تو یہ بہترین رول ماڈل ہے نا، اسی لیے رول ماڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پر ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرعون نے بہت تکلیفیں دی تو اسلام سے پھرنے کا کہا کہ اسلام چھوڑ دو، تو بی بی آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے فرمایا کہ اے ظالم، اے خدا کے دشمن، میرے جسم پر تو تیرا بس چلتا ہے، زور چلتا ہے، میرے دل پر نہیں، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان وہ جو اللہ۔ ایمان والے ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے اور دیکھیں یہی بات ہے کہ جب ان کو اللہ سے شدید محبت واقعی ہو جاتی تو پھر یہ مصائب آسان لگتے، پھول لگتے ہیں، آسان لگتے ہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، بی بی آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے پوچھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے کاموں پر فخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تو دعا کر، سوال کر، تیری حاجت پوری کی جائے گی۔ اور اب حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے دعا مانگی۔ دیکھیں اس میں بھی یہ توجہ میں دلانا چاہوں گا کہ مشکلات اور آفات میں اللہ رسول کی یاد کو ترک نہ کیا جائے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، بے شک۔ تو دعا کرتے رہیں۔ تو حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی دعا پارہ 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں، اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ جب اس نے عرض کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، اور جب قبض روح کا معاملہ ہوا تو آپ کو آپ کا جنتی محل دکھایا گیا۔ اور حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کہ ایک بہت بڑی سعادت پتہ کیا حاصل ہے کہ قرآن پاک میں جس نبی کا ذکر سب سے زیادہ ہے نام کے ساتھ، وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ نام حضرت بی بی آسیہ نے رکھا تھا۔ واہ کیا بات، کیونکہ اب پانی اور درخت کے درمیان پائے گئے تھے، تو موسیٰ، قبطی زبان میں پانی کو منہ کہتے ہیں، درخت کو سا، تو موسیٰ نام آپ نے رکھا تھا۔ یہ آپ کو سعادت حاصل ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک اور بھی بڑی سعادت ہے ان کے لیے جنت میں۔ جی سبحان اللہ، بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے۔ ان کے لیے بہت بڑی سعادت یہ ہے کہ جنت میں یہ مالک جنت، صاحب کوثر، صلی اللہ آخری نبی، پیارے نبی، اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف پائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ نیک خواتین سلسلہ ہے، اس میں ہم سوالات بھی لیتے ہیں اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ پر حکمت اور اپنے بہت ہی پیارے انداز سے ان کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ تو کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں اسلامی بہنوں نے مدنی منیوں اور منوں کے ذریعے،
وہ سوالات ہم تک پہنچائے ہیں، تو انشاءاللہ اب ان سوالات کو کے جوابات نگران پاکستان نظامی کابینہ سے لیتے ہیں۔ میرا نام عمر خیر فاطمہ تاریہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچے گھروں میں ہیں، ان حالات میں ماں باپ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کیسے کریں؟ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ لاک ڈاؤن میں بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ دیکھیں، لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو، نارمل زندگی گزر رہی ہے، جب بھی بچوں کی تربیت کیسے کریں، بات یہ ہے۔ ان دنوں میں کچھ اسپیشل ہے نا، اب اتنی دیر بچوں میں کبھی رہے ہی نہیں تھے، اب جتنا لاک ڈاؤن میں ان کے پاس رہنا پڑ رہا ہے۔ بچے بھی اتنے والدین کبھی نہیں دیکھے تھے، انہوں نے ترستے تھے کہ والد کی ابھی زیارت کر لیں، اب وہ ہیں پاس۔ دیکھیں، تربیت کرنے والے کی تربیت ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بچے تنگ بہت کرتے ہیں، شرارتی بہت ہیں، ضدی بہت ہیں، تو اللہ جانے ہم بچپن میں زیادہ شرارتی تھے، یہ بچے ہمارے زیادہ شرارتی ہیں۔ ہم نے زیادہ اپنے ماں باپ کو تنگ کیا تھا، یا ہمارے بچے ہمیں زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے ایک تو پہلی بات یہ کہ برداشت، دوسری ان کو مصروف رکھیں، اور جو بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں اسکول میں، مدرسے میں، جامعہ میں پڑھنے والے، اب وہ گھر پر ہیں، تو اگر ان سے کاؤنسلنگ کر کے بیٹھ کر طے کر لیں، دن رات کا جدول بنا لیں، صحیح۔ کھانا، سونا، نماز اور سیلف اسٹڈی، گھر بیٹھ کے پڑھنا ہے، یا اور بھی اب آن لائن بھی ہمارے کلاسز جامعۃ المدینہ للبنات کی بھی چل رہی ہیں، جامعۃ المدینہ للبنین، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے جامعات، ان کی بھی، مدارس کی بھی چل رہی ہیں، دارالمدینہ کی بھی چل رہی ہیں۔ تو پورا ایک جو دن رات کا نظام الاوقات جو ہے نا، ٹائم ٹیبل جو ہے، یہ سیٹ کر لیں اور بچوں کو اس کے مطابق سمجھا دیں، تو انشاءاللہ وہ سیٹ ہو جائیں گے، کوئی وہ نہیں ہے۔ یعنی اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بن جائیں اور ایک شیڈول بنا لیں جس کے مطابق بچوں کی اب تربیت کریں۔ ابھی تو جس طرح نگران پاکستان نظامی کابینہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے لیے زیادہ موقع ہے بچوں کی تربیت کا، پہلے تو آپ کے پاس وقت نہیں تھا بچوں کی تربیت کا، وقت ہے بچوں کی تربیت کا۔ دیکھیں، بچوں کے ساتھ نرمی 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 نرمی، صحیح، اس کی مشق کرنی پڑے گی، تو وہ مشق بچے خود ہی کرا دیں گے، آپ ذہن بنا لیں۔ جی مزید دوسرا سوال کیجیے۔ میرا نام طاہر رضا طاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، اس وقت گرمی کا موسم ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو کیا غذا کھلائیں؟ مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ۔ گرمی کے موسم میں بچوں کو کیا کھلائیں؟ گرمی ہے یا سردی ہے، جو فائدے مند غذائیں ہیں بچوں کے لیے صحیح، وہ کھلائی جائیں۔ بچے لپکتے ہیں چاکلیٹ اور ٹافیوں کی طرف، جس سے بچپن میں ہی دانت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دانتوں میں سوراخ ہو جاتا ہے، دانتوں کی جو قدرتی چمک ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، بچپن میں ہی ان کے دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح، بہرحال ایک تو گھر کے کھانے کھلائیں، ہے مشکل، بچے لپکتے ہیں چپس کی طرف اور پاپڑ اور بازاری جو چیزیں ہوتی ہیں چٹ پٹی قسم کی، تو جس سے گلا بھی خراب، اچھا گلا خراب ہوتا ہے بچوں کا، پھر جسم میں درد ہوتا ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے، اور پھر ماں باپ کو تکلیف، آزمائش اولاد کو بھی ہوتی ہے۔ بہرحال ان کو امیر علیہ سنت نے جو تاکیدات کی ہیں اس کے مطابق ڈرائی فروٹ کھلایا جائے، موسم کے پھل کھلائے جائیں۔ اب بعض پھل واقعی مہنگے ہوتے ہیں، ان کو خریدنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، تو اگر ماں سمجھدار ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی تراکیب ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر فالسے کا شربت جو ہے گرمیوں میں بہت مفید ہے بچوں کے لیے۔ صحیح، فالسا ڈائریکٹ کھانا جو ہے نا، وہ کیونکہ اتنا وہ سارے فالسے پکے ہوئے ہوں ضروری نہیں، کچے بھی ہوتے ہیں تو گلا پکڑ لیتے ہیں، تو فالسے کا شربت بنا کر بچوں کو وہ پلائیں، گرمی میں مفید ہیں۔ اس طرح آم جو کچا ہوتا ہے نا، کیری بھی اس کو کہتے ہیں، کچا آم جو ہے ہرا جو ہوتا ہے، اس کا شربت بڑا ٹیسٹی بنتا ہے۔ وہ مائیں جو ہیں اس کو ابال کر، اس کو اتار کر چھلکا، اس کو وہ کھرچ کر، ہمارے ہاں تربوز بھی سستا ہے، اتنا مہنگا نہیں ہوتا ہم تو۔ یہ آم کا شربت ابھی پورا نہیں ہوا بھائی، صحیح، آم کا شربت ہے، یہ پلائیں اور بچوں کو پلائیں۔ 1 کلو جو کچے آم ہیں
وہ 50 रुपए के लगभग आ जाते होंगे मेरे ख्याल में, ठीक है। हाँ, निस्बतन पक्कों से तो, पक्के आम से तो सस्ते होंगे ना। 50 रुपए होंगे मेरे ख्याल में, अंदाजा है। सही। और इसमें 5 अफराद की फैमिली लेकिन है ना। अतिब्बा कहते हैं कि तैयार फल खाना चाहिए, नहीं, वो कच्चा खाना नहीं ना भाई, अच्छा, वो उसका ना शरबत बनाना होता है। शरबत बना, वो शरबत इस तरह बनाना है कि उसको पानी में डालकर उबालना है। सही सही। उबलने के बाद और भी तरीके हैं, एक तरीका ये अर्ज कर रहा हूँ, हमारी बड़ी बहन इस तरह बनाती थी। सही। तो उसको उबाल कर की बात है ये। जी, उसको उबाल कर उसके बाद उसका छिलका उतार के उसको वो निकाल कर उसको पानी के अंदर मिक्स करके हस्बे जरूरत चीनी या गुड़ शक्कर मिलाकर, शहद भी मिला सकते हैं, बिल्कुल शहद मिला सकते हैं। ये चीज बच्चों को शहद भी बहुत मुफीद है। और तरबूज आपने बताया, ये भी, मगर एतदाल के साथ। अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं इस्तेमाल करने के लिए, जाया करने के लिए नहीं है। और सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। तो नेमतों को जाया ना करें। घर के अंदर बहुत सारी चीजें जाया हो रही होती हैं और फिर हम तंगदस्ती के रोने भी रो रहे होते हैं। बल्कि जाया करने से भी तंगदस्ती आती है, तंगदस्ती के असबाब में से। भाई जब जाया कर दिया तंगदस्ती तो आएगी ना। एक सवाल ये भी आया है कि बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, क्या तदबीर करें कि वो हमारी बात मान जाए? जी, और बच्चों को कौन सी बात माननी चाहिए ये भी बताइएगा। बच्चों को माँ बाप की सारी बातें माननी चाहिए, जब तक कि वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कोई बात ना कहें, उनके हुक्म के खिलाफ ना कहें। अच्छा, इतने छोटे छोटे बच्चों को क्या पता चले शरीयत क्या और वो क्या। तो बहरहाल मुसलमान माँ बाप आमतौर पर क्यों चाहेंगे कि खिलाफ शरा बात करें। खैर, बच्चों को कोई बात समझानी है तो प्यार और मोहब्बत के साथ। हम में से एक तादाद है जिनके अखलाक घर के बाहर अच्छे हैं, घर के अंदर अच्छे नहीं। तो घर के अंदर भी हमारे अखलाक अच्छे हों, बार बार मारने झाड़ने से बचें। और फोन पर बात हो रही है और बच्चा भी सुन रहा है, अपनी इस्लामी बहन जो है ना, बड़ी बहन से बात करी। ये तलहा जो है ना, फर्जी नाम ले रहा हूँ, तलहा जो है तंग बहुत करता है मुझे। अब वो सुन रहा है कि ये माँ मुझे ये कह रही है, तो वो कहेगा अच्छा फिर मैं बताता हूँ तंग कैसे करते। तो ये बच्चों को हौसला अफजाई की जाए, जो उनके जायज हौसला अफजाई। और अमीर अहले सुन्नत ने भी तरबियत फरमाई कि प्यार से काम लिया जाए। माँ बाप आपस में अगर झगड़ा करेंगे तो औलाद की गलत तरबियत का सिलसिला होगा। औलाद को अगर बात मनानी है या नेक बनाना है, हम खुद नेक बने। अच्छा, अपनी औलाद को समझाते हुए कोई ऐसी बात ना कह दें जिससे उसके दिल में नफरत बैठ जाए। मसलन तुझे तो कोरोना ही हो जाए, तो तंग ही बहुत करता है, और वो कहेगा कि इतने इस दौर की पूरी तो दुनिया बहुत बुरी दुआ है, ठीक है, पूरी दुनिया तंग है जिस बीमारी से, मेरी माँ मुझे उसकी बददुआ दे रही है, तो नफरत बैठ जाएगी। शादीशुदा बेटा है, तेरी घरवाली तो उसको तौफीक ना हो घर में आना। यानी आपकी बातों से ये लगता है कि माँ बाप की कुछ अपनी ही खिलाफ हिकमत चीजें होती हैं, बातें होती हैं, जिससे औलाद माँ बाप से मुतनफर हो जाती है या बात नहीं मानती या उल्टे कामों में पड़ जाती है। तो वालिदैन अगर तदबीर से काम लें और कुरान और सुन्नत पर अमल करते हुए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखते हुए, अपने रोल मॉडल हस्तियों के जिंदगियों से सीखते हुए बच्चों की तरबियत करें तो बच्चे बात भी मानेंगे और इंशाल्लाह उनकी अच्छी तरबियत हो जाएगी। अमीर अहले सुन्नत का एक मुबारक कौल, अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, मीठे बोल में ऐसा जादू है कि सरकश फरमा बरदार हो जाते हैं, और तीखे बोल में ऐसा जहर है कि औलाद भी नाफरमान हो जाती। तो अल्लाह हमें मीठे बोल अपनाने की और बोलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, हमारे सिलसिले का वक्त खत्म हो जाता है। हमने इस सिलसिले से क्या सीखा? ये सीखा कि हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह की कैसी बरगज़ीदा बंदी थी, उनकी ईमान लाने का इतना जबरदस्त वाकया, और उसके अंदर हमारे लिए मदरी फूल कि एक काफिर के घर में आपने किस तरह अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, सब्र किया, तकालीफ को फेस किया, जिससे हमारी इस्लामी बहनों के लिए बेहतरीन मदनी फूल है कि जो परेशान हो जाती हैं कि हमें किस तरह नेकी करनी है, किस तरह इबादत करनी है, हमारे घर में बड़ा आजमाशी माहौल है। तो ये सारी चीज़ें हमें आपकी ज़िंदगी से मिलती हैं
میرا آپ سے مشورہ ہے مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان حضرت آسیہ، اس کا ضرور مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اور بھی مدنی پھول ملیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان رول ماڈل، خصوصاً میری اسلامی بہنوں کو، ان یہ خواتین کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشگوار اور خوشحال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔